الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے ایک تعداد میں جو انہوں نے مقرر کی ہوئی تھی درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک بار جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے پڑھتے رات کو سویا تو میری قسمت جاگ گئی۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر میں درود و سلام پڑھا کرتا تھا وہی مدینے والے مصطفیٰ میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ فرمایا اپنا وہ منہ جس سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو میرے قریب کرو تاکہ میں اسے چوموں۔ فرماتے مجھے بڑی شرم آئی، میں اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس یعنی مبارک منہ کے قریب کیسے کروں۔ میں نے اپنا رخسار یعنی گال سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اور رحمت عالم نور مجسم سراپا جود و کرم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ اس پر بوسہ دیا یعنی چوما۔ یہ بزرگ حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جاگا تو سارا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور میرا رخسار 8 دن تک 8 days تک خوشبو سے مہکا ہی رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ درود شریف فضیلت میں نے آپ کو رسالہ پر اسرار خزانہ جو کہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے اس سے عرض کی، اور اس رسالے کو پڑھنے والے کے لیے امیر اہل سنت نے دعا دی ہے۔ سنیے اللہ کے ولی کی دعا۔ آپ فرماتے ہیں یا رب کریم جو رسالہ پر اسرار خزانہ 12 صفحات 16 12 17 آج ہفتہ ہے، آنے والے ہفتے تک پورا پڑھ لے، اس کا حافظہ مضبوط فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حافظے کی مضبوطی کے لیے دعا دی امیر اہل سنت نے ان کے لیے جو یہ رسالہ پڑھے، اور اس رسالے کے اندر جہنم کی خوفناک عذابات کا بیان ہے، جہنم کی غذاؤں کے بارے میں اور بہت کچھ ہے۔ اللہ کرے یہ رسالہ ہم لینے میں پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ماہ ربیع الاول شریف اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، اوصاف مصطفیٰ ہم اس سلسلے میں سنتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں، ان کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم آیت نمبر 17۔ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالی کا دیدار نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تجلی فرمائی تھی اور پہاڑ کوہ طور سرما ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور اعلی حضرت جب یہ فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رب تبارک و تعالی کو دیکھا تو دائیں بائیں توجہ نہیں فرمائی، مقصود کی دیدار میں آنکھ نہیں پھیری۔ الحمدللہ۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے زیادہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نگاہ نبوت ہے اس کا عالم کیا ہے، اس کو یوں نظم کیا۔ شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینا
آقا شش جہت 6 سمتیں، مشرق مغرب شمال جنوب 4 ہیں نا، اوپر نیچے 6 ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، 6 سمتیں آپ کے مقابل ہیں، آپ کے سامنے ہیں، شب و روز ایک ہی حال۔ ہمیں دن کو نظر آتا ہے، رات کو نظر نہیں آتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دن میں بھی نظر آتا ہے، رات میں بھی نظر آتا ہے، اللہ کی عطا سے۔ ہم سامنے دیکھتے ہیں، پیچھے نظر نہیں آتا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں سامنے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں، نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ دھوم والنجم میں، سورہ نجم میں دھوم ہے آپ کی بینائی کی، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء مبارکہ کا قرآن پاک میں ذکر ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، سورہ بقرہ، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، مگر مبارک دل میں یہ تھا، خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا جائے۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا حضور کو پسند نہیں تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو یہودی فخر کرتے تھے، غرور کرتے تھے اور کہتے تھے مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ایک دن حالت نماز میں ہمارے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ تو حالت نماز میں یہ آیت نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ اس قبلے کی تبدیلی کو کیا کہتے ہیں؟ تحویل قبلہ۔ یہودیوں کو بڑی تکلیف پہنچی کیونکہ یہودی بڑے خوش تھے اور فخر سے کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہودی ناراض ہوئے، تانا دینے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، تو محض ہماری مخالفت میں قبلہ تبدیل کیا گیا ہے۔ اور منافقین کا گروہ بھی نکتہ چینی کرنے لگا۔ تو ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے، ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں وحی آئی اور آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف مبارک چہرہ کیا، مقتدیوں نے بھی پیروی کی، اور جہاں یہ واقعہ پیش آیا اسے کہتے ہیں مجلس مسجد قبلتین، سبحان اللہ۔ شہر مدینہ سے 2 کلومیٹر شمال مغرب کی جانب واقع۔ تو اس آیت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیا گیا۔ حضور انور کے حسین چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن نے بیان کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالی نے
اپنے محبوب کی خوشی کے لیے آپ جس قبلے کی جانب چاہتے تھے اس قبلے کا حکم فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر قرآن فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلا شبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں۔ بلا شبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر کر دیا گیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا، ہمارے نبی نے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کی رضا جوئی، اور جو انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا تو پھر وہ دین اسلام سے نکل جائے گا۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 4788، 4788، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حدیث روز محشر میں رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں، جو میدان محشر میں جمع ہیں سب میری رضا چاہتے ہیں، اولین و آخرین، انبیاء، اولیاء، حفاظ، شہید، سخی، جتنے بھی لوگ ہیں، ساری امتیں، سارے ملائکہ، سارے جنات، سب میری رضا چاہتے ہیں، اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ حدیثیں پڑھیں، حدیث قدسی پڑھیں، اعلیٰ حضرت کے نعتیہ اشعار یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری ایسی ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں فرض کر دیں۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں، غزوہ حنین میں فرشتے اتارے، آپ کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی، آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا ہوا، آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، آپ کی خوشی کے لیے آپ کے امتی پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں آقا تو جو چاہے، آقا کی چاہت ایسی ہے، تو جو چاہے تو ابھی ہاتھوں ہاتھ فوراً، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے کیا کہنے، آپ کے مبارک ہاتھوں کا، آپ کی مبارک گردن کا، آپ کے سینہ پاک کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ انشاءاللہ وہ اگلے سلسلے میں عرض کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو کچھ ٹیلی تھون کے بارے میں عرض کر دوں۔ مدنی عطیات مہم کے تعلق سے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ، جس میں قرآن کی روشنی پھیلائی جا رہی ہے، حدیث کی روشنی پھیلائی جا رہی ہے، علم دین کو عام کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے مدنی عطیات مہم کی ترکیب کی گئی، ٹیلی تھون کی۔ ایک یونٹ 10,000 روپے کا، اور اللہ کے ولی نے، امیر علیہ سنت نے دعا دی ہے، انشاءاللہ دنیا آخرت میں اس کا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ کے ولی کی دعا، تو اللہ کے اولیاء کا اس طرح کے واقعات ہیں۔ جنتی محل کا سودا، انہوں نے وہ محل جنتی محل کے صدقے بدلے میں خرید لیا، 4 دینار کے بدلے میں 4 دعائیں دے دیں۔ یہاں امیر علیہ سنت جامعات و مدارس، علم دین اور علم قرآن عام ہو جائے، بچے قرآن پڑھیں، بچیاں قرآن پڑھیں، ان کے معاملات ہو جائیں، ہمیں ٹیلی تھون کی ترغیب دلائی، اور بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں کہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ، خیرات کرنے سے مال کو بڑھاتا ہے۔ سورہ بقرہ ارشاد ہوتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ اللہ خیرات کو بڑھاتا ہے، جو اس کی راہ میں مال دیا جاتا ہے بصورت زکوٰۃ، بصورت فطرہ، بصورت قربانی، بصورت غریبوں کی مدد، جامعات کی مدد، مدارس کی مدد، مسجد کی مدد، اس کے انضامات میں جو چلانے کے لیے مدد، دین کے خادموں کی خدمت، قاری صاحب کی خدمت، دینی طلباء کی خدمت، دین کا نظام چلانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا، یہ خیرات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خیرات کو بڑھاتا ہے، یعنی اس کو زیادہ کرتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے، اور جو اس کی راہ میں مال خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی بڑھاتا ہے، آخرت میں بھی بڑھاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ذمہ داران دعوت اسلامی، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور اہل محبت، مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول، عاشقان ملا، سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کم از کم 1 یونٹ تو پرسنل دینا چاہیے، اور احباب سے بھی اس کی ترکیب کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔